اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے اندر عبادت کا شوق بہت کم ہو گیا ہے اور دنیا کا شوق بڑھ گیا ہے کہ یہ کھائیں گے، وہ کھائیں گے، یہ خریدیں گے، وہ پہنیں گے۔ اور کسی کو پھل کھانے کا شوق ہے، کسی کو جوس پینے کا شوق ہے، کسی کو آئس کریم کھانے کا شوق ہے، کسی کو بھنا ہوا گوشت کھانے کا شوق ہے۔ جی ایسے الگ الگ مختلف انداز ہیں شوق کے، لیکن عبادت کا شوق، تہجد پڑھنے کا شوق، نفلیں پڑھنے کا شوق، اوابین کا پڑھنے کا شوق، جی ذکر کرنے کا شوق، چاشت کے پڑھنے کا شوق، یہ جو عبادت کا شوق ہے ہمارے اندر بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اندر عبادت کا شوق پیدا فرمائے، عبادت سے محبت پیدا فرمائے۔ اور ہمارے اللہ والے، ہمارے بزرگان دین، ذرا ان کے واقعات کو سنیں، ان کے واقعات کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر عبادت کا شوق حد سے زیادہ تھا، الگ الگ شوق تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گیا، مجھے جاتے ہوئے سواری کے اوپر 16 دن لگے اور 16 دنوں میں میرے 16 قرآن مجید ختم ہو گئے، میں 16 قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین کو اس طرح شوق تھا، قرآن پڑھنے کا شوق تھا، نمازیں پڑھنے کا شوق تھا۔ اللہ ہماری زندگی میں بھی ایسا شوق پیدا فرمائے۔ آئیے اور ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ لوگ یہاں وہاں سے آئے، اس لیے کہ حضرت کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ پورا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی آگے بڑھا، کہتا ہے کہ میں وصی ہوں، مجھے حضرت نے وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہو۔ پہلے خوبی یہ ہے کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط، اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا عبادت گزار ہو کہ حتیٰ کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ زندگی میں چھوڑی ہو۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہو وہ میرا جنازے کی نماز پڑھائے۔ جب یہ بات کی گئی تو مجمع خاموش ہو گیا، سناٹا چھا گیا، لوگوں کے سر جھک گئے۔ کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، قطب الدین آپ خود تو فوت ہو گئے لیکن مجھے سب کے سامنے اظہار کر دیا، سب کے سامنے مجھے رسوا کر دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی، میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ سارے لوگ حیران ہوئے، کون ہے؟ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستوں، اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں، کیا ہم دکان رکھنے والے، آفس جانے والے، جی چھوٹی موٹی کاروبار کرنے والے دینی زندگی نہیں گزار سکتے؟ اللہ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کا شوق ہمارے اندر پیدا فرمائے۔